الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز 5ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ چوتھے پارے کے اختتام پر اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا ذکر کیا تھا کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس پارے کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو مکمل کیا اور فرمایا کہ ان عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے جائز اور درست ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس 5ویں پارے کا جو تیسرا رکوع ہے اس میں گھر کا انتظام اور نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے کچھ احکامات دیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ گھر کا نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے گھر کی جو سربراہی کا اختیار ہے اور یہ اللہ رب العزت نے مرد کو دیا ہے اور مرد کے حوالے کیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو اس میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سربراہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی سربراہ نہ ہو، کوئی ہیڈ نہ ہو، کوئی بڑا نہ ہو، تو اس جگہ کا اس چیز کا نظم و نظام چلانا، انتظام چلانا ظاہر مشکل ہے۔ تو گھر اور گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، اس کا نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو سربراہی دی ہے وہ مرد کو عطا فرمائی ہے کہ مرد کو اپنے خاندان والوں کا نگران اور سربراہ بنایا ہے۔ تو یہ پہلا حکم تھا جو گھریلو زندگی سے متعلق تھا۔ دوسرا حکم اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ اگر عورت نافرمان ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو اور اس کی نافرمانی اس حد تک گزر چکی ہو کہ اس کی وجہ سے گھر میں مسائل پیدا ہو رہے ہوں، تو اس کو اللہ رب العزت نے اس کی تربیت کے لیے 3 طریقے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ذکر فرمایا کہ پیار محبت سے واضح و نصیحت کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے۔ دوسرا آپشن اللہ رب العزت نے رکھا کہ اگر اس کے ساتھ بھی وہ باز نہیں آتی ہے تو پھر اس کا بستر الگ کر لیا جائے۔ اور تیسرا آپشن اللہ رب العزت نے یہ دیا ہے جو انتہائی آخری آپشن ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی عورت نہیں سمجھتی اور وہ باز نہیں آتی ہے تو پھر کسی حد تک اللہ رب العزت نے اس کو مارنے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن مار ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی زخم نہ بنے، جسم پر کوئی نشان پیدا نہ ہو، کوئی ایسی ہلکی پھلکی مار ہو کہ جس کی وجہ سے شاید وہ سدھر جائے، لیکن یہ انتہائی آخری آپشن کے طور پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ بھی تب ہے کہ جب اس کی وجہ سے اولاد پر برا اثر پڑ رہا ہو، خاندانی زندگی تباہ ہو رہی ہو، خاندان میں مسائل پیدا ہو رہی ہوں، تو ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے پھر آخری آپشن دوسری طرف اللہ رب العزت نے کسی حد تک اس کے لیے مار کا بھی رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ایک منافق یہودی اور حضرت عمر کا واقعہ تھا اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا جب آپس میں معاملہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب وہ منافق جو تھا وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا کہ حضور نے میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا بلکہ یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو حضرت عمر نے تلوار نکالی، اس کی گردن اڑا دی کہ جو حضور کے فیصلے پر راضی نہ ہو، عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہی ہے۔ اس پر ان منافقین نے بڑا شور مچایا، اعتراضات کیے، تو اللہ رب العزت نے اس رکوع میں اسی حقیقت کو واضح کیا کہ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو جائے، اور اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی تائید فرمائی۔ پھر 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا اور جہاد کی تیاری کرنے کا حکم دیا کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت 9ویں رکوع میں منافقین کی حقیقت بیان فرمائی۔ مسلمانوں کے اس وقت 2 گروہ تھے، ایک گروہ وہ تھا کہ جو کہتا تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں لہٰذا ان کے بارے میں ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے، نرم رویہ رکھنا چاہیے۔ دوسرے وہ تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کفار ہیں، یہ منافقین گویا کہ کافر ہیں لہٰذا ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو دوسرا گروہ ہے کہ جو ان کے معاملے میں سختی والا رویہ رکھتے تھے ان کی تائید فرمایا کہ منافقین کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ان کے بارے میں نرم گوشہ کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی جو بہت بڑا جرم ہے اس کی سزا ذکر فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ایک تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوسرا ذکر فرمایا کہ اس پر اللہ کا غضب ہے، تیسرا فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور پھر چوتھا فرمایا کہ اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا عذاب بھی ہے۔ تو یہ ساری سزائیں اس شخص کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی رکوع میں مجاہدین کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں وہ لوگ اور گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔
16ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے دوبارہ عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا اور مسلمانوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا خصوصی خیال رکھیں اور عورتوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع کیا، اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اس لیے کہ صلح کرنے میں ہی خیر ہے اور اللہ رب العزت نے اسی میں ان دونوں کے لیے بہتری رکھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس پارے کے اختتام پر دوبارہ منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی عادات بتلائی ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ، اور فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یُرَاؤُونَ النَّاسَ، وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ رب العزت کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ان کی خصلتیں بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ ان کاموں کی وجہ سے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے راندہ درگاہ ہیں، اور ان کا انجام ذکر فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو اہل ایمان ہیں، متقین ہیں، ان کی صفات سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کفار منافقین کی صفات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔